السلام علیکم آئی ایم ڈاکٹر حافظ ویلکم ان مائی پلیٹ فارم ارننگ ود ڈاکٹر حافظ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک تعارفی کورس کا انعقاد کیا ہے اور آج اس کا پہلا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم کور کریں گے کہ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری اور پیسے کمانے کا بہترین ٹائم کون سا ہے۔ مزید ہم پیسے کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے کہ موجودہ کرنسی کس طرح وجود میں آئی ہے، اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ موجودہ کرنسی میں وہ کون سی خامیاں تھی جس کی وجہ سے کرپٹو کرنسی معرضی وجود میں آئی۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے، امید ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین ٹائم کون سا ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری اور اس سے پیسے کمانے کا بہترین ٹائم تھا، لیکن وہ موقع ہم کھو چکے ہیں۔ تو آج یعنی اگست، ستمبر اور اکتوبر ہمارے ساتھ وہ موقع دوبارہ آ گیا ہے۔ اگر ہم اس میں سرمایہ کاری کریں گے مختلف طریقہ کار اور ہدایات کے مطابق تو امید کی جاتی ہے تو آپ اس سے بہت زیادہ کمائیں گے۔ اس سارے باتوں پہ ہم آگے چل کے بات چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ واٹ از منی، یعنی کاغذ کے ٹکڑے کو ہم منی کیوں کہتے ہیں، اور کون سی خصوصیات ہے جو ایک سمپل کاغذ کے ٹکڑے کو منفرد بناتی ہے اور اس کی ویلیو اور قدر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم منی کی تاریخ پر روشنی ڈالیں۔ کچھ نوٹس میں نے لکھے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تقریباً 413 قبل از مسیح روم اٹلی میں ایک دیوی کی پوجا ہوتی تھی، اور اسی دیوی کے نام سے ایک مندر بھی تھا۔ اس کا نام مونیٹا تھا، یعنی اس مندر کا نام مونیٹا تھا۔ تاریخ دان اسی دیوی کی مناسبت سے منی یعنی منی اور منٹ کے ناموں سے توجیہ دیتے کہ منی از اوریجن فرام دیٹ، اوکے۔ لیکن زبان دان منی کو لاطینی لفظ مونیٹا سے اخذ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے منفرد، اوکے۔ تو یہ تو اوریجن ہو گیا کہ واٹ از منی، ہاؤ دس ورڈ ایوالو، اوکے۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیات ہے جو منی کو یعنی کاغذ کے ایک ٹکڑے کو منفرد بناتے ہیں۔ نارمل جو ہمارے ساتھ سمپل کاغذ ہوتا ہے اس کو اگر ہم 400 مرتبہ اس طرح فولڈ کرتے رہے تو یہ پھٹ جاتا ہے، یعنی وہ اپنی خصوصیات کھو دیتی ہے۔ لیکن جس کاغذ سے منی بنایا جاتا ہے اس کو اگر ہم تقریباً 8000 مرتبہ اس طرح فولڈ کرتے رہے اس کی قدر سیم ٹو سیم رہی، یعنی وہ نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ کچھ ضروری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جو نارمل کاغذ ہوتا ہے چاہے جو بھی کاغذ ہو، اس کو اگر ہم 400 مرتبہ تہہ کریں یعنی فولڈ کریں وغیرہ، اس کے بعد وہ پھٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن کرنسی کا جو نوٹ یعنی جس میٹیریل سے وہ بنا ہوتا ہے اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو ہم اگر 8000 مرتبہ بھی تہہ کریں یا فولڈ کریں پھر بھی اس میں اتنی ویلاسٹی اور ریزسٹنس ہوتی ہے کہ وہ اپنا شکل برقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بھی پھٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ نارملی جو کرنسی کا نوٹ ہوتا ہے اس میں 75% کاٹن ہوتی ہے اور 25% لینن۔ ایک اوسط کاغذ کی نوٹ کی عمر تقریباً 15 سال تک ہوتی ہے، اور جو سکہ ہوتا ہے اس کی عمر 25 سال تک ہوتی ہے اوسطاً۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو معیشت دان ہوتے ہیں وہ کس چیز کو کرنسی کہتے ہیں، یعنی وہ کون سی خصوصیات ہے جس کی بدولت ایک کاغذ کا ٹکڑا کرنسی بن جاتا ہے، اوکے۔ تو وہ نوٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو۔ ماہرین معاشیات کے مطابق کسی بھی چیز کو پیسہ یا منی زر سمجھنے کے لیے 3 شرائط ہے، اور کون سی شرائط ہے وہ پہلے آپ سن لیں۔ یعنی او علیہ مبادلہ یعنی میڈیم آف ایکسچینج، یعنی جو کاغذ کا ٹکڑا جس کو ہم کرنسی کہتے ہیں وہ میڈیم آف ایکسچینج ہو۔ بعد میں اس پہ بات کریں گے کہ میڈیم آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے۔ او قدر زر کا پیمانہ ہو یعنی یونٹ آف اکاؤنٹ ہو، اوکے۔ اس کے علاوہ سٹور آف ویلیو اس میں ہو۔ یہ 3 شرائط اگر کسی کاغذ کے ٹکڑے میں ہو تو ہم اس کو کرنسی کہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیم آف ایکسچینج سے کیا مطلب ہے۔ میڈیم آف ایکسچینج کے لیے یعنی ایک کاغذ جو ہم ٹریڈنگ کے لیے استعمال کر سکے اپنی مرضی کے مطابق، اس میں 7 شرائط ہونی چاہیے، یعنی 7 خصوصیات اگر اس میں ہو تو ہم اس کو میڈیم آف ایکسچینج کہہ سکتے ہیں۔ فرسٹ نمبر،
اس کی محدود سپلائی ہو، یعنی وہ کاغذ اتنا عام نہ ہو کہ اس کی ویلیو گر جائے، یعنی اس کی سپلائی محدود ہو اور وہ پائیدار ہو، یعنی اس پہ ماحول کا اثر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کرنسی نوٹ، جس طرح میں نے پہلے معلومات شیئر کی کہ 400 مرتبہ اگر اس کو ہم فولڈ کریں نارمل کاغذ کو، وہ پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن کرنسی والا کیس میں نے بتایا کہ وہ اس کو اگر ہم 8000 مرتبہ بھی فولڈ کریں تو اس میں پھر بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی شکل وغیرہ برقرار کر سکے۔ تھرڈ نمبر، قابل تقسیم ہو، یعنی کرنسی کا نوٹ فار ایگزامپل ہمارے کنٹری کی کرنسی کو ہم دیکھتے ہیں جس کو پاکستانی روپے کہتے ہیں، وہ قابل تقسیم ہوتی ہے، یعنی 100 میں 100 کا نوٹ لے لیں، 5 کا نوٹ لے لیں، وہ قابل تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 50 کا بھی ہے، 20 کا بھی ہے، 100 کا بھی ہے، 500 کا ہے، 1000۔ اس کے علاوہ یہ ٹرانسفریبل ہو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس کا ہم ٹرانسفر کر سکیں، یعنی لیٹ سپوز میں اپنی جیب میں رکھ سکو، بینک میں ڈپازٹ کرو وغیرہ۔ ہم اس کو ویریفائی بھی کر سکیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی نوٹ چھاپ لے اور ہم اس کو ویریفائی نہ کر سکیں، یعنی اس میں اصل اور نقل کا پتہ چل سکے۔ قابل تبادلہ بھی ہو، یعنی ہم اس کو ایکسچینج بھی کر سکیں، ایسا نہ ہو کہ ایک نوٹ جس سٹی میں رہتا ہوں یہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے، پشاور میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے وغیرہ، اوکے۔ اور قابل قبول بھی ہو، یعنی سب لوگ اس پہ ایگری بھی ہو جائے، یعنی ایک کنٹری میں ہم رہتے ہیں یا ملٹیپل کنٹریز میں، یعنی اس طرح کا نوٹ ہو جو ساری جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک محدود علاقے میں ایکسیپٹیبل ہو دوسری جگہ میں ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ تو یہ 7 پوائنٹس ہے جو میڈیم آف ایکسچینج جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ شرائط کسی نوٹ میں پائی جائے تو اس کو ہم منی کہہ سکتے ہیں، ادروائز ہم اس کو منی نہیں کہہ سکتے۔ ہم آتے ہیں کہ موجودہ منی، اس کی تاریخ پر تھوڑے روشنی ڈالتے ہیں کہ پہل جب لوگ خانہ بدوش کی زندگی گزارتے تھے تو اس وقت تو کرنسی کا رواج تھا ہی نہیں، تو لوگ اپنی اجناس یا دوسری ضروریاتی زندگی جو اس کے پاس محدود تھی، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ ان چیزوں کا ایکسچینج کرتے اور وہ خریداری وغیرہ کرتے تھے، جس کو بارٹر سسٹم بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ تقریباً 30,000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد لوگ ڈیولپ ہو گئے، لوگوں نے خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ لی، مستقل ٹھکانے پہ رہائش اختیار کر دی، تو جو بارٹر سسٹم تھا وہ مزید ایڈوانس ہوتا گیا، لیکن اس میں پیچیدگیاں آ گئی مختلف قسم کی، تو پھر جو حکومتی تھی اس میں بھی انوالو ہو گئے، انہوں نے ایک ایسا نظام متعارف کروایا تاکہ سارے لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد تختیوں کا نظام رائج ہو گیا، ایک تختی پہ کچھ الفاظ لکھے جاتے کہ اس تختی کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یونان نے جو اس کی افواج ہوتی تھی اپنی پیسٹ سیلری یعنی سیلری سکوں میں دینا سٹارٹ کر دی، اور چائنا میں فرسٹ ٹائم 18 سال قبل از مسیح انہوں نے ہرن کی چمڑی پہ ایک نوٹ چھاپ ہوا، یعنی ہرن کی کال ہوتی تھی اس میں مختلف رنگ وغیرہ کر کے ایک کرنسی کے طور پر وہ یوز کرتے۔ اسی طرح 700 عیسوی میں چائنا میں سیچوان کا ایک پروونس ہے، اس وقت جو حکومت تھی انہوں نے فرسٹ ٹائم کاغذی نوٹ کا اجرا کیا جس کو جیاؤ جے کہتے تھے۔ باہر سے جو لوگ آتے تھے، جو اثاثہ اس کے پاس ہوتا تھا سونا چاندی وغیرہ، وہاں پہ جمع کرواتے، اس کے بدلے اس کو اور جو اس وقت جیاؤ جی یا کرنسی نوٹ تھے اس کو دیتے تھے، اس پہ لوگ لین دین کرتے تھے، جو اپنے ممالک میں واپس چلے جاتے تھے تو واپس وہ ڈپازٹ کرتے اور اپنا جو بقایا سرمایہ ہوتا تھا وہ لے لیتے۔ اس طرح دنیا ڈیولپ ہوتی گئی، اور اس کو سکوں کو کنٹرول کرنا، کرنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کی پہلی بینک جو معرض وجود میں آئی وہ یورپ میں تھی، وہ تقریباً 1609 میں کا نام ایمسٹرڈیم تھا۔ سیم اسی طرح سوئس 52 میں سوئس گورنمنٹ نے اپنی پہلی بینک جس کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی اس کی اجازت دے دی، پام آسٹریج اس کا نام تھا۔ بعد میں 10 سال تقریباً 16 جولائی 1661 میں انہوں نے اپنا پہلا نوٹ جاری کروایا۔ بعد میں انگلینڈ میں بھی اسی طرح ہوا، انگلینڈ نے اپنا پہلا کرنسی نوٹ 1694 میں جاری، نے بھی اپنی آزادی کے 10 سال بعد یعنی 1775 میں اپنا پہلا کرنسی نوٹ جاری کیا۔ اس وقت اچھا جی ہم بات کرتے ہیں پہلے ٹائم میں جب کوئی حکومت کرنسی کے نوٹ
جاری کرواتی تو اس کے پیچھے کچھ اساسیز ہوتی تھی، خاص کر سونے کے ذخائر ہوتے تھے، اس کے اکارڈنگ جو وہ نوٹ جاری کرواتے تھے. لیکن آج کل جتنی بھی کرنسی ہے وہ سارے کے ساتھ فیاٹ کرنسی ہے، یعنی اس کی پیچھے کوئی ذخائر تو نہیں ہوتے، لیکن صرف حکومت کی سرپرستی اور ضمانت ہوتی ہے کہ جب ٹائم آئے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جتنی بھی کرنسی نوٹ اس کے پاس موجود ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو یعنی سونا دے دیں گے یا وغیرہ. اب ہم آتے ہیں کہ موجودہ کرنسی میں وہ کون سی 4 بڑے بڑے خامیاں ہیں کہ ہمیں کرپٹو کرنسی کی ضرورت پیش آئی. سب سے پہلی موجودہ کرنسی میں فریزنگ کا مسئلہ ہے، یعنی کسی کو یہ شورٹی نہیں ہے کہ جتنی بھی کرنسی اس کے پاس ہے یہ سارا ٹائم اس کے پاس رہے گا. اس کو کوئی نہ کوئی بندہ کنٹرول کرتا ہے یا کوئی نہ کوئی حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے. اب ہم مثال لیتے ہیں کسی بھی کنٹری کا. لیٹ سپوز میرا ایک بینک اکاؤنٹ ہے، اگر میں کوئی جرم وغیرہ کرتا ہوں، اگر حکومت چاہے تو میرے سارے کے سارے اساسی وہ فریز کروا دیتا ہے، تو مجھے سیفٹی نہیں ہے اس معاملے میں. اس کے علاوہ اگر کوئی سائبر اٹیک ہو جائے یا کوئی اور اٹیک ہو جائے، فزیکل اٹیک ہو جائے، تو جتنی بھی اساسی ہے میرے ساتھ جو کرنسی اویلیبل ہے وہ ہم لاس کر سکتے ہیں. اوکے، چاہے ڈیجیٹل فارم میں ہو یا فزیکل فارم میں. انسیکیورٹی کا ایشو ہے. بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ جس طرح انٹرنیشنل ڈالر کی مثال لیتے ہیں کہ وہ بھی حکومت کے کنٹرول میں ہے، امریکہ کے کنٹرول میں. ریسنٹلی جو افغان اینڈ امریکہ کی کنفلکٹ چل رہا تھا، اس وقت جو گورنمنٹ دوسری لوگوں کی آئی تو امریکہ نے سارے کے سارے اساسی ان کے منجمد کروائے. اوکے، کیونکہ وہ سینٹرلائز سسٹم ہے تو اس لیے سارے کے سارے فریز ہو گئے. اس کے علاوہ جب ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں انسائڈ دی کنٹری یا آؤٹ سائڈ دی کنٹری انٹرنیشنل ٹرانزیکشن، تو اس کی پروسیسنگ فیس ہوتی ہے. بعض اوقات پروسیسنگ فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم بلک اماؤنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں خاص کر انٹرنیشنل ٹرانزیکشن، تو اس میں ٹائم کا مسئلہ آتا ہے. ہمیں ایمرجنسی ہوتی ہے کہ ہم اماؤنٹ کوئکلی ٹرانسفر کر سکیں، لیکن بعض اوقات اس میں ویک بھی لگ جاتی ہے، دن بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ 4 بڑی بڑی خامیاں تھیں. اس لیے فرسٹ ٹائم 2008 میں ایک بندہ تھا جو اس کا فرضی نام بھی کہہ سکتی ہے، اوریجنل نام بھی کہہ سکتی ہے، ستوناشی نام تھا. بعض لوگ اس کو جاپانی کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو ایک آرگنائزیشن کے طور پہ بھی جانتے ہیں. انہوں نے ایک سسٹم متعارف کروایا جس کا نام ہے بلاک چین ٹیکنالوجی. اس میں بہت زبردست اینڈ امیزنگ فیچر ہے، اور ہم آگے چل کے ایک اور لیکچر میں اس پہ بات کریں گے کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کیا ہے. اور کرپٹو کرنسی فرسٹ ٹائم جو لانچ ہوئی بٹ کوائن 2009 میں، اس کے لیے پہلے انہوں نے یہ ٹیکنالوجی دے دی کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، اس میں یہ خصوصیات ہے جو کرنٹلی ہمارے ساتھ سسٹم چل رہا ہے. جو 4 بڑی بڑی خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے وہ متعارف کروائی. پھر 2009 میں انہوں نے بٹ کوائن متعارف کروایا، اور ہم نیکسٹ لیکچر میں 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. تو مجھے امید ہے اس لیکچر سے آپ کو کچھ نہ کچھ نالج ملا ہوا ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں ہم ملاقات کریں گے. السلام علیکم.